اگر آپ پہلی 2 دفعہ فیل ہوئے اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ ساری زندگی کے لیے فیل ہو گئے. آپ ایک دفعہ پھر کوشش کریں, اس دفعہ آپ ضرور کامیاب ہوں گے. اور وہ صرف امریکہ کا صدر نہیں بنا, وہ امریکہ کا موسٹ پاورفل صدر بنا. اپنے اندر بلیف پیدا کرنا یہ آج کے اس سیشن کا سب سے امپورٹنٹ حصہ ہے. آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے بڑے بزنسز دیکھے ہوں گے یا بڑے بڑے بزنس مین سے آپ لوگ ملے ہوں گے. کم از کم آپ نے ان کا وزٹ ضرور کیا ہوگا. کیا کبھی آپ نے یہ سوچنے کی کوشش کی ہے کہ آخر وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں, وہ کون سے ایسے ٹیلنٹ ہیں, وہ کون سی ایسی خوبیاں ہیں, وہ کون سی ایسی صلاحیتیں ہیں جو ان بڑے بڑے بزنسز مین کے پاس ہیں اور آپ کے پاس نہیں؟ کیا آپ نے کبھی یہ سوچنے کی, کبھی یہ جاننے کی کوشش کی ہے؟ تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان بزنسز کے پاس کون سی صلاحیتیں اور کون سے ٹیلنٹ ایسے ہیں جو آپ کے پاس نہیں ہیں. اور آنیسٹلی اسپیکنگ میں آپ کو یہ کہوں گا کہ ان کے پاس کوئی بھی ایسی ایکسٹرا آرڈنری نہ تو صلاحیت ہے, نہ ان کے پاس کوئی ایسا ٹیلنٹ ہے جو آپ میں نہیں ہے. آپ میں بھی وہ سب کچھ موجود ہے جو ان سب لوگوں میں ہے, لیکن وہ اس جگہ پر اس لیے پہنچ چکے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے اندر ڈیزائر پیدا کی, اپنے اندر خواہش پیدا کی, اور اس کے اوپر پھر انہوں نے ورک کیا, اور آج وہ اس جگہ پر پہنچ چکے ہیں. لیکن اگر وہ پہنچ چکے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کبھی پہنچ نہیں سکتے ہیں. آپ بھی وہاں پر ضرور پہنچ سکتے ہیں, صرف یہ ہے کہ ابھی تک پہنچے نہیں. تو آج ہم یہ جو ڈیزائر ہے, جو یہ خواہش ہے, یہ کیوں اتنی ضروری ہے اور کس طرح اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے, کس طرح اس کو ڈیفائن کرنا چاہیے, اور جب آپ ڈیفائن کر لیں تو اس سے آگے کیا سٹیپس لینے چاہیے, وہ آج ہم اس بات چیت میں ڈسکس کریں گے. کامیابی کا سفر سب سے پہلے ڈیزائر سے شروع ہوتا ہے, خواہش سے شروع ہوتا ہے. اور 4 قسم کی خواہشات ہیں, ڈیزائرز ہیں, جن میں سے کوئی ایک خواہش یا ایک ڈیزائر ہم سب میں سے موجود ہوتی ہے. شاید آپ کے اندر وہ ڈیزائر ہو بہت پیسہ کمانے کی, یہ پہلے ڈیزائر ہے. کچھ لوگوں کے اندر ڈیزائر ہوتی ہے بہت زیادہ فیم حاصل کرنے کی, بہت زیادہ مشہور ہونے کی, اور کچھ لوگوں کے اندر ڈیزائر ہوتی ہے انسپائر کرنے کی. وہ اسپریچول پرسن بننا چاہتے ہیں, وہ لوگوں کو انسپائر کرنا چاہتے ہیں کہ لوگ ان کو دیکھ کر, ان کی بات چیت کو سن کر وہ ان سے انسپائر ہو کر اپنی زندگی میں کچھ نہ کچھ بیٹر کریں, اور اس ورلڈ کو, اس دنیا کو, اس کمیونٹی کو ایک بیٹر پلیس بنا کر جائیں. اور کچھ لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ بہت طاقتور بنے, کچھ لوگ پالیٹکس میں چلے جاتے ہیں. اور یہ 4 قسم کی جو ڈیزائرز ہیں, یہ ہم میں سے ہر انسان میں کسی نہ کسی ایک ڈیزائر جو ہے اس میں ضرور ہوتی ہے, جس کے اوپر وہ کام کرنا چاہتا ہے اور جو وہ حاصل کرنا چاہتا ہے. سب سے پہلا کام یہ ہے, سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ اپنے اوپر غور کریں, اور پھر غور کرنے کے بعد یہ سوچیں کہ وہ کون سی ایسی ڈیزائر ہے, وہ کون سی ایسی خواہش ہے. کیا آپ انفلوئنشل پرسن بننا چاہتے ہیں؟ کیا آپ طاقتور بننا چاہتے ہیں, پاورفل بننا چاہتے ہیں؟ کیا آپ بہت زیادہ پیسہ کمانا چاہتے ہیں, یا آپ بہت زیادہ فیم کمانا چاہتے ہیں؟ جب آپ کو آپ کی ڈیزائر کا پتہ چل جائے گا, جب آپ کو اپنی خواہش کا پتہ چل جائے گا, تو آپ کا آدھا کام مکمل ہو گیا, کیونکہ اب آپ کو پتہ چل گیا کہ آپ کا راستہ کون سا ہے اور آپ نے کس راستے پر چلنا ہے. اور اس کے بعد پھر آپ نے اپنے ٹیلنٹ کو ڈھونڈنا ہے. اب ہم سب سوچتے ہیں نا ہمارے اندر ایک سپر پاور ہو. کوئی سوچتا ہے کہ کاش میری آواز بڑی سریلی ہوتی, میں بہت بڑا سنگر بن سکتا, کاش میری آواز اتنی سریلی ہوتی, میں بہت بڑا نعت خواں بنتا, کاش. کچھ لوگ تو یہ بھی سوچتے ہیں کاش میں ہوا میں اڑ سکتا, میں کچھ ایسا پروڈیوس کر سکتا کہ جو عام لوگوں میں نہیں ہے. تو لیٹ می ٹیل یو دس کہ آپ کے اندر بھی ایک ایسی سپر پاور موجود ہے کہ جو کسی بھی دوسرے انسان میں موجود نہیں.
آپ نے بھی ایک اللہ تعالیٰ نے کوئی خاص ایسا ٹیلنٹ رکھا ہوا ہے جو آپ کے سوا کسی دوسرے انسان میں موجود نہیں، وہ صرف اور صرف آپ میں ہے. سو آپ نے وہ ٹیلنٹ کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. شاید آپ ڈرائنگ میں بہت اچھے ہوں، شاید آپ لکھتے بہت اچھا ہوں. جب آپ کو آپ کا ٹیلنٹ پتا چل گیا ہے کہ آپ کا ٹیلنٹ کیا ہے، تو پھر آپ نے تیسرے سٹیپ پر موو ہونا ہے، جو کہ ہابی. آپ کا جو بھی ٹیلنٹ ہے، آپ اس کو صرف اس وقت یوز کرتے ہیں جب آپ کے پاس ٹائم ہوتا ہے، جب آپ فری ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ ڈرائنگ کرتے ہیں تو آپ ڈرائنگ تب کریں گے جب آپ بالکل فری ہوں گے. اگر آپ لکھتے ہیں، آپ لکھنا جانتے ہیں، مصنف ہے، تو اس وقت لکھیں گے جب آپ کے پاس فری ٹائم ہوگا. کیونکہ ہمیں اس دنیا میں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر آپ نے کامیاب ہونا ہے تو آپ کو ایک جاب چاہیے، اور جاب آپ کی سیلری پے کرے گی، اور سیلری سے آپ کا گھر چلے گا، اور آپ کامیاب ہو جائیں گے. Let me tell you this. جاب سے کوئی دنیا کا بندہ بھی کبھی بھی امیر نہیں ہوا، اور نہ ہو سکتا. بس یہ ایک سسٹم ہے، یہ ایسے بنا ہوا. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ نے یہ سوچنا ہے کہ اگر آپ کسی کے لیے کام کر سکتے ہیں نا، آپ کسی کے لیے ویلیو پروڈیوس کر سکتے ہیں، آپ کسی کے بزنس کو اسٹیبلش کر سکتے ہیں، کسی کے بزنس میں کام کر کے آپ اس کے بزنس کو اور زیادہ مضبوط اور سٹرونگ کر سکتے ہیں، تو آپ اپنے لیے بھی کام کر سکتے ہیں ان ٹیلنٹس کو، ان سپر پاورز کو یوز کر کے جو گاڈ گفٹڈ ہے، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہوئی ہے. اب یہ جو آپ کا ٹیلنٹ ہے نا، جو ہابی ہے، چوتھا سٹیپ یہ ہے کہ اس ہابی کو آپ نے ہیبٹ میں تبدیل کرنا ہے. میں ایک میٹنگ میں تھا، اور اس میٹنگ میں ٹریننگ کے بعد جب ٹریننگ ختم ہوئی تو لوگ کھانا کھانا شروع ہو گئے. اچھا، کھانا ختم ہوتے ہی انہوں نے ڈیزرٹ پیش کی، کچھ میٹھا کھانے کے لیے پیش کیا. تو ایک لڑکا میرے پاس آیا اور مجھے کہنے لگا کہ میں آپ کو حیران کن بات بتاؤں. میں نے کہا مجھے کون سی حیرانگی والی بات بتا سکتے ہیں؟ تو کہتا ہے کہ میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ اس ٹریننگ کے اندر کتنے لوگ ہیں جو امریکنز ہیں، اور کتنے لوگ ہیں جو برٹش ہیں، جو برطانیہ سے. میں بڑا حیران ہوا. میں نے کہا وہ تو ظاہر سی بات ہے، آپ نے لسٹ دیکھی ہوگی، تو لسٹ سے آپ بتا سکتے ہیں کہ کتنے امریکنز ہیں اور کتنے برٹش ہیں. اس نے کہا نہیں واللہ مجھے نہیں پتا. تو میں نے کہا پھر آپ کیسے بتا سکتے ہیں؟ کہتا ہے میں آپ کو اس لیے بتا سکتا ہوں ان کی عادتوں کو دیکھ کر. میں نے کہا واہ، یہ تو واقعی میرے لیے حیرانگی کی بات ہوگی. تو مجھے بتاؤ کہ یہ جتنے بھی بندے بیٹھے ہیں، یہ جو کھانا کھا رہے ہیں، ان میں سے کتنے برٹش ہیں اور کتنے امریکن؟ کہتے ابھی نہیں، جب یہ ڈیزرٹ ختم کر لیں گے، جو یہ میٹھا کھانا کھا رہے ہیں، یہ کھانے کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کتنے امریکن ہیں اور کتنے اس میں برٹش ہیں. ہماری ڈیل ہو گئی. میں نے کہا واہ ٹھیک ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کس طرح مجھے بتا سکتے ہیں. اچھا، جب سب نے وہ سویڈش ختم کر لی، میں نے کہا جی آپ بتائیں کہ کتنے ہیں. تو اس نے کاؤنٹ کر کے، پلیٹوں کو کاؤنٹ کر کے اس نے کہا جی اتنے یہاں پر برٹش ہیں اور اتنے یہاں پر امریکن ہیں. میں نے کہا آپ کو کس طرح پتا ہے؟ کہتا ہے پہلے آپ لسٹ لے کر آئے، پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مجھے کس طرح پتا چلا کہ کتنے امریکن ہیں اور کتنے برٹش ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے. میں نے لسٹ لے کے جب اس کے پاس آیا، اور میں واقعی حیران ہو گیا کہ ایگزیکٹ نمبر جتنے اس نے مجھے بتائے تھے اتنے ہی امریکن تھے اس ٹریننگ کے اندر، اور اتنے ہی برٹش تھے. میں کہا واہ، آپ کو کس طرح پتا چلا ہے ان سب چیزوں کا؟ کہتا دیکھو جب یہ سویڈش کھا رہے تھے تو میں نے یہ دیکھا کہ جتنے بندے کھانا کھاتے وقت چمچی آگے سے وہ کھانا شروع کرتے ہیں وہ سارے برٹش ہیں، اور جنہوں نے پلیٹ کی پچھلی طرف سے کھاتے ہوئے فرنٹ کی طرف آئے وہ سارے امریکن. تو کہتا ہے کہ میں نے ان کی اس بیہیویئر کو، اس کی عادت، جو ان کا پیٹرن ہے، اس کو دیکھ کے میں نے آپ کو بتایا کہ اتنے امریکن ہیں، اتنے برٹش ہیں. اور پھر اس نے ایک بڑی زبردست بات کی. وہ کہتا ہے کہ آپ کسی بھی انسان کی عادتوں کو دیکھ کر آپ یہ جج کر سکتے ہیں کہ یہ انسان اپنی زندگی میں آگے کیا کرنے والا. کیا کبھی ہم نے نوٹ کیا کہ ہم جوتے پہن کے جا رہے ہیں اور اچانک سے ہم نے جوتے اتارے ہیں کیونکہ آگے کارپیٹ آ گیا ہمارے گھر میں؟ یہ سارے پیٹرنز ہیں ہماری عادتوں کے، جو ہمارا مائنڈ سوچے سمجھے بغیر کرتا ہے، کیونکہ یہ ہماری عادتیں بن چکی ہیں. آپ کا بھی جو ٹیلنٹ ہے اس کو آپ نے، ہابی کو آپ نے ہیبٹ میں تبدیل کرنا ہے.
اب ہیبٹ میں کس طرح تبدیل ہوگا؟ ایک سٹڈی ہے اس کے مطابق کوئی بھی کام اگر آپ 21 ڈیز کے لیے کرتے ہیں، 21 ڈیز وہی سیم کام ایوری سنگل ڈے کرنے کے بعد آپ کی وہ ہیبٹ بن جاتا ہے. سو جب آپ اپنی ہابی کو ہیبٹ میں تبدیل کر لیں، آپ ذرا سوچیں کہ وہ آپ کا پاورفل ٹیلنٹ جو آپ کی ہابی ہے، اس کو اگر آپ عادت بنا لیں تو آپ اپنی زندگی میں کتنا کچھ اچیو کر سکتے ہیں. آپ میں سے کتنے بندے ہیں جو صبح کھانے کے بعد کافی پیتے ہیں؟ اچھا، ایک دن آپ لیٹ اٹھے، آپ کے پاس کافی پینے کے لیے ٹائم نہیں تھا، اب آپ کافی پیے بغیر آپ آفس چلے گئے، تو سارا دن آپ کے اندر وہ بے چینی ہوگی. آپ فیل کریں گے کہ آج میں نے کچھ مس کیا ہے، کوئی کام تھا، کوئی کام رہ گیا جو آج میں نے نہیں کیا. کیوں؟ کہ وہ آپ کی عادت تھی، آپ نے آج کافی چھوڑ دی اور اس کی وجہ سے آپ کے اندر وہ بے چینی چل رہی ہے. سو اگر آپ اپنے ٹیلنٹ کو ہیبٹ میں تبدیل کر لیں گے تو جب آپ وہ والا کام نہیں کریں گے تو آپ کے اندر ایک بے چینی ہوگی، وہ آپ کو محسوس ہوگا کہ آج آپ نے مس کیا ہے. اور جب ایوری سنگل ڈے آپ اس عادت کو پورا کریں گے تو ایک دن آئے گا کہ جب آپ اپنے مقصد میں جو آپ کے ڈیزائر آپ اس میں ضرور کامیاب ہو جائیں گے. سو یہ 4 سٹیپس ہیں. سب سے پہلے آپ نے ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے اپنی زندگی میں. اور یہ سپر پاورز کس طرح کام کرتی ہیں یہ میں آپ کو اس مثال میں بتاتا ہوں. ایک انتہائی غریب نوجوان، 30 سال اس کی عمر ہے، اپنی سالگرہ کے موقع پر اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے اور بہت زیادہ ڈپریسڈ، بہت زیادہ پریشان بیٹھا ہوا ہے. تو اس کو دیکھ کر اس کی بیوی اس کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ اتنے کیوں پریشان ہیں؟ کہتا ہے دیکھو میں 30 سال کا نوجوان ہوں، میری زندگی کے قیمتی 30 سال گزر چکے ہیں اور میں ابھی تک کچھ بھی نہیں بنا، میں نے اپنا ٹائم ویسٹ کیا. تو میں وہ سوچ کے پریشان ہوں کہ کاش میں نے زندگی میں کچھ ایسا کیا ہوتا، میں نے کوئی سٹیپ لیا ہوتا، آج میں بھی کوئی انسان بن سکتا. تو اس کی بیوی نے کہا تمہیں پتہ ہے کہ ابھی اتنی دیر نہیں ہوئی ہے، ابھی بھی اگر تم چاہو تو تم کامیاب ہو سکتے. اس نے کہا اچھا، لیکن میں کیا کروں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی. تو اس کی بیوی نے یہی ایگزامپلز دی جو میں نے آپ کو بھی دی ہیں. تو اس نے کچھ سوچا، سوچنے کے بعد اس نے ایک بہت بڑا سپر سٹور کھولا چھوٹے سے گاؤں میں. جتنی اس کی کیپیسٹی تھی اس کے لیے وہ سپر سٹور بہت بڑا تھا. ویسے تو شاید اس وقت $150 یا $200 کا اس نے وہ سٹور کھولا. 1 سال گزرا اور 1 سال کے بعد اس کا وہ بزنس ٹوٹل فیل. سالگرہ کے موقع پر پھر ایسے ہاتھ رکھے ہوئے اس نے سر پہ بیٹھا ہوا ہے، بڑا پریشان ہے، ڈپریسڈ ہے. بیوی پھر آئی، اس نے کہا کیا ہوا ہے؟ کہتا ہے میں نے بڑی امیدوں کے ساتھ ایک بزنس بنایا تھا، میرا وہ بھی بزنس جاتا رہا ہے، اب کیا کروں؟ اس نے کہا آپ کو پتا ہونا چاہیے it's never too late، ابھی بھی دیر نہیں ہوئی ہے. ابھی بھی اگر چاہیں تو ابھی بھی آپ دوبارہ بزنس کریں، دوبارہ کامیابی حاصل کرنے کی کوشش کریں تو آپ ضرور کامیاب ہو جائیں گے. ایک دفعہ فیل ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ساری زندگی کے لیے فیل ہو گئے. اس نے کہا تمہاری ایڈوائس بہت اچھی ہے، چلے میں ایک دفعہ پھر ٹرائی کرتا ہوں کیونکہ میرے پاس کچھ ایکسپیرینس تو آیا ہی ہوگا نا. اس نے دوبارہ ٹرائی کی اور پھر 1 سال بعد اس کا بزنس دوبارہ سے فیل ہو گیا. اب پھر وہ شخص ڈپریسڈ، 32 سال کی اس کی عمر ہے، اپنی سالگرہ کے دن پھر دوبارہ سے اسی حالت میں بیٹھا ہے جس حالت میں وہ 2 سال پہلے بیٹھا ہوا تھا. اس کی بیوی آئی، اس نے کہا کہ آپ کیوں آج پھر پریشان ہیں اپنی برتھ ڈے پہ؟ اس نے سیم سٹوری بتائی، میں 32 سال کا ہو چکا ہوں اور 32 سالوں میں نے جو بھی بزنس کیا وہ میں نے فیل کیا، میں بڑا ڈپریسڈ ہوں، مجھے انگزائٹی ہو گئی ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں اس دنیا سے بس چلا جاؤں. اس کی بیوی نے کہا ایسا نہیں کہتے، اگر آپ پہلی 2 دفعہ فیل ہوئے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ ساری زندگی کے لیے فیل ہو گئے. آپ ایک دفعہ پھر کوشش کریں، اس دفعہ آپ ضرور کامیاب ہوں گے. تو اس نے کہا کہ اب تو مجھے سمجھ بھی نہیں آتی کہ اب میں کروں کیا. تو اس نے کہا کہ آپ نے 2 دفعہ بزنس کیا ہے، ان 2 دفعہ میں آپ نے کیا چیز سیکھی ہے، کہ آپ میں کون سا ایسا ٹیلنٹ ہے جس کے اوپر آپ ورک کر کے کچھ اچیو کر سکتے ہیں. تو کہتا ہے کہ میں نے یہ دیکھا اپنے آپ میں کہ
مجھے لوگوں سے ملنے کا بڑا شوق ہے اور میں لوگوں کی پرابلمز بڑی اچھی طرح حل کر سکتا ہوں. تو اس لیے میں سوچ رہا ہوں کہ میں ایک وکیل بن جاؤں. لیکن میرے پاس کوئی فارمل ایجوکیشن نہیں ہے، میں تو کالج نہیں گیا ہوں، میں اسکول نہیں گیا ہوں. چنانچہ اس نے سیکنڈ ہینڈ لا کی کتابیں خریدی، کیونکہ غریب تھا، اس کے پاس پیسے نہیں تھے. تیاری کی، ایگزام دیا اور پھر وہ پاس ہو گیا. اب وہ 32 سالہ نوجوان یا 33 سالہ نوجوان ایک وکیل بن گیا. کچھ عرصے بعد لوگوں نے اس کو کہا کہ تمہارے اندر سپیکنگ پاور بہت اچھی ہے، تم اس سٹی کے میئر کی انتخابات کے لیے لڑو. چنانچہ اس نے میئر بننے کے لیے کوشش کی اور لڑا اور پھر وہ جیت گیا. اور پھر لوگوں نے اس کے ذہن میں ایک اور آئیڈیا ڈالنا شروع کر دیا. اب تم میئر بن چکے ہو، اب میئر بننے کے بعد تمہیں شاید سینٹ کے لیے لڑنا چاہیے. اب وہ سینٹ کے لیے لڑا اور سینٹ میں اس نے کامیابی حاصل کی اور وہ سینٹ کا ممبر بن گیا. اور پھر کچھ عرصے بعد لوگوں نے اس کو کہا کہ تم بڑے گریٹ سپیکر، تمہیں صدر کے الیکشن لڑنا چاہیے، امریکن پریزیڈنٹ، دنیا کے سب سے بڑی ریاست کا صدر. اب اس نے یہ نہیں سوچا نہیں میں نہیں کر سکتا ہوں، میں نہیں کر سکوں گا. اس نے کہا شور، مجھے ٹرائی کرنی چاہیے. اور پھر اس نے امریکہ، پوری دنیا کی سب سے بڑی ریاست کی صدر کے ووٹوں پر کھڑا ہوا اور پھر وہ ان ووٹوں پر بھی جیت گیا. اور اس انسان کا نام تھا ابراہیم لنکن. اور وہ صرف امریکہ کا صدر نہیں بنا، وہ امریکہ کا موسٹ پاورفل صدر بنا، اپنے اس ڈیزائر اور اپنے اس ٹیلنٹ کو یوز کر کے. سب سے پہلے وہ میئر بنا. میئر کے بعد اس نے سینٹ کے لیے الیکشن لڑا اور سینٹ کے بعد اس نے امریکہ کی صدر بننے کے لیے الیکشن لڑا اور وہ جیت گیا. لیکن پرابلم یہ ہے کہ جب ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے گول ڈیفائن نہیں ہوتے. ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے اپنی زندگی میں کرنا کیا ہے، ہم نے اپنی زندگی میں آگے جانا کیسے ہے، اور ہماری زندگی کا راستہ کیا ہے، ہماری زندگی کی منزل کیا ہے. ایک نوجوان نے اپنے اسکول کے لیے جب انٹرویو کرنے تھے کچھ ٹیچرز کے، تو اس نے ٹیچرز کو بلایا. ٹیچر سارے جب گروپنگ میں بیٹھے ہوئے تھے تو سب سے پہلے اس ٹیچر نے پوچھا کہ اگلے 5 سال میں آپ کیا کرنا چاہتے ہیں. تو ٹیچر کھڑا ہوا، اس نے کہا I want to be a successful teacher. دوسرے سے پوچھا، وہ کھڑا ہوا، اس نے کہا میں بھی انتھوزیاسٹک ہونا چاہتا ہوں، میں بھی یہ کرنا چاہتا ہوں، میں بھی سکسیسفل ٹیچر ہونا چاہتا ہوں. تیسرے سے پوچھا، اس نے کہا میں بھی سکسیسفل ٹیچر ہونا چاہتا ہوں. وہ انٹرویور اٹھ کے کھڑا ہو گیا. اس نے کہا مجھے بتائیں سکسیسفل ٹیچر کا میننگ کیا ہے. آپ کب اٹھ کے کھڑے ہوں گے کسی دن اور آپ کہیں گے آج میں ایک سکسیسفل ٹیچر بن گیا؟ مطلب اس کی بھی ایک ڈیفینیشن ہونی چاہیے، اس کو ڈیفائن کرنا چاہیے. سو چوتھے ٹیچر سے اس نے سیم کویسچن پوچھا اور چوتھے ٹیچر نے کہا سر میں آج سے 5 سال بعد جس جگہ پر آج آپ بیٹھے ہیں نا، میں آپ کی کرسی حاصل کرنا چاہتا ہوں. اور اس نے اس کے لیے تالیاں، اس نے کہا ویل ڈن. یہ ہوتا ہے ڈیفائنڈ گول، اس کو کہتے ہیں سکسیسفل گول. آپ کو پتہ ہی نہیں آپ نے زندگی میں کیا کرنا ہے. میں سکسیسفل انجینئر بننا چاہتا ہوں جی، میں سکسیسفل ٹیچر بننا چاہتا ہوں جی، میں زندگی میں سکسیسفل ہونا چاہتا ہوں، میں لائف میں سکسیسفل ہونا چاہتا ہوں، میں سکسیس پانا چاہتا ہوں. لیکن سکسیس ہے کیا؟ ایون اس نے آپ نے اس کو ڈیفائن بھی کیا ہے اپنی زندگی میں، یا آپ نے ڈیفائن نہیں کیا اس چیز کو؟ سو اس کو ڈیفائن کریں. اور پھر جب آپ ڈیفائن کر لیں گے، جب آپ کو ٹیلنٹ کا پتہ چل جائے گا، اور پھر آپ اس ہابی کو ہیبٹس میں تبدیل کر لیں گے. اور اس کے بعد جو آخری مسنگ پیس ہے وہ ہے بلیف، کہ مان لینا، ایکسپٹ کر لینا اور اپنے آپ کو ریڈی رکھنا کہ میں نے جو کچھ خواہش پیدا کی ہے اپنے اندر، میں نے جو کچھ مانا ہے، میں اس کو واقعی اچیو کر سکتا ہوں. کیونکہ ہماری زندگی میں اکثر اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ایک اپرچونٹی آتی ہے، ہم اس کے لیے ریڈی ہی نہیں ہوتے، کیونکہ ہم بلیو ہی نہیں کرتے کہ ہم یہ اچیو کر سکتے ہیں، ہم بھی اپنی زندگی میں کچھ بن سکتے ہیں. اس لیے اپنے اندر بلیف پیدا کرنا یہ آج کے سیشن کا سب سے امپورٹنٹ حصہ ہے. کیونکہ جب تک آپ بلیو نہیں کریں گے کہ آپ کچھ اچیو کر سکتے ہیں،
تو جو آپ نے پہلے 4 سٹیپ لیے ہیں وہ بھی آپ کے لیے کچھ اچھا نہیں کرنے والے. آج سے 100 سال پہلے انڈیا میں ایک بندہ تھا، بڑا غریب بندہ، ایک فارم تھا اس کا چھوٹا سا. تو اس کی سیم روٹین تھی، روز صبح وہ اٹھا کرتا اور اپنے فارم میں جایا کرتا، اپنی بھینسوں کا دودھ ہوتا اور آ کر اس کو بیچ کر تھوڑا بہت اس کا گزر بسر ہو رہا تھا. اور جب وہ دودھ بیچنے کے بعد فارغ ہوتا تو اس کے گھر کے سامنے ایک بڑا سا دریا تھا، پانی تھا، تو وہ اس میں جاتا اور نہا کر پھر باہر آتا. تو ہر روز کی اس کی سیم روٹین تھی، ہر روز وہ یہی کام کرتا تھا. ایک دن صبح اٹھا اور اپنے کام سے فراغت کے بعد جب وہ نہانے کے لیے گیا، نہا کر نکلا، اپنے جسم کو ابھی اس نے صاف کرنا تھا، اس نے دیکھا کہ اس دریا کے کنارے پر ایک پتھر پڑا ہوا ہے. اس نے وہ پتھر اٹھایا اور اس کو دیکھا اور اس کو دیکھ کر کہتا ہے کہ شاید یہ کوئی ڈائمنڈ ہے، اور بڑا ایکسائٹیڈ ہوا، جلدی جلدی نکلا باہر سے. اس نے وہ ڈائمنڈ کو پکڑا، جو وہ سمجھتا تھا ڈائمنڈ ہے، وہ اس راک کو پکڑا اور راک کو پکڑ کر وہ اپنی بیوی کے پاس گیا. کہتا ہے دیکھو میں نے آج ایک بڑی زبردست چیز ڈھونڈی. اس کی بیوی نے کیا ڈھونڈ لایا؟ کہتا ہے یہ دیکھو مجھے لگتا ہے یہ ہیرا ہے. اس کی بیوی نے دیکھنے کے بعد کہہ دیا تمہیں لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہیرا دے دیا؟ یہ پتھر ہے، اس کو جا کر پھینکو، اور تم میرا سر کیوں کھا رہے ہو؟ تم وہ کرو جو تم اچھی طرح کر سکتے ہو، ان کاموں میں پڑھو، یہ کوئی ہیرا شیرا نہیں ہے، یہ پتھر ہے، جاؤ میری جان چھوڑو. چلا گیا. اچھا وہ پتھر لے کے گیا، اب اس نے اس ہاتھ میں پتھر پکڑا ہوا ایسے پھینکنے لگا تو اس کے ذہن میں ایک سوچ آئی کہ میری بیوی تو ہمیشہ ایسے ہے، وہ تو ہمیشہ میرے اوپر ڈاؤٹ رکھتی ہے، ہمیشہ میرے اوپر شک کرتی ہے، تو کیوں نہ میں اپنے دوست رجنیش سے پوچھوں، وہ بڑا قابل آدمی ہے، اس نے ڈگری کی ہوئی ہے، شاید وہ مجھے بہتر گائیڈ کرے. چنانچہ اس نے وہ پتھر لیا اور دوڑتا دوڑتا اپنے دوست رجنیش کے پاس چلا گیا. رجنیش نے اس کو بڑے ایکسائٹمنٹ سے بتایا دیکھو یار میں نے ایک پتھر ڈھونڈا اور مجھے لگتا ہے کہ یہ ڈائمنڈ ہے، یہ تو میری زندگی بدل سکتا ہے. اس نے کہا دکھاؤ. اب اس نے پتھر لیا، دیکھنے کے بعد کہتا ہے یہ ڈائمنڈ نہیں ہے، بھول جاؤ اس کو. کہتا ہے رجنیش لیکن تمہیں کیسے پتا چلا ہے؟ کہتا ہے مجھے اس طرح پتا چلا ہے کہ ڈائمنڈ، پہلی تو بات یہ کہ افریقہ میں ڈھونڈے جاتے ہیں، اور دوسرے نمبر پہ وہ بہت بڑا گڑھا کھودا جاتا ہے زمین میں، اور گڑھا کھودنے کے بعد اس میں سے ڈائمنڈ نکلتے ہیں، اس میں سے ڈائمنڈ ڈھونڈے جاتے ہیں، اور وہ ڈائمنڈ چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، اور تمہارے پاس تو ایک بہت بڑا پتھر ہے، اور یہ پتھر تو ہو سکتا ہے، یہ ڈائمنڈ نہیں ہو سکتا. اب اس کی ایکسائٹمنٹ ساری ختم ہو گئی اور بڑا پریشان ہو کر وہ مایوس ہو کر واپس لوٹ رہا تھا، اور دریا کے کنارے آ کر کھڑا ہوا. اب پتھر اس نے اٹھایا اور پھینکنے لگا تو ایک اور سوچ آئی. کہتے میری بیوی نے بھی بلیو نہیں کیا، رجنیش نے بھی نہیں کیا، تو لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس میں کچھ ہے، یہ پتھر نہیں ہے. تو رجنیش کے پاس چاہے ڈگری ہے لیکن وہ جیولری والا تو نہیں ہے، تو مجھے ایک دفعہ اس کو لے کر جیولری والے کے پاس جانا چاہیے. اب اس نے پتھر لیا، صبح جیولری مارکیٹ کھلی، وہ جیولری مارکیٹ میں گیا، اور مارکیٹ میں جا کر اس نے وہ پتھر ایک جیولری والے کے سامنے رکھا. اب جیولری والے نے دیکھنے کے بعد کہتا ہے یہ ڈائمنڈ نہیں ہو سکتا، اور اگر یہ ڈائمنڈ ہو بھی سکتا ہے تو اتنا بڑا ڈائمنڈ انڈیا میں پہلے کبھی دیکھا ہی نہیں گیا، اور اگر ہوا بھی تو اس ڈائمنڈ کو کاٹنے کے لیے جو مشینری چاہیے وہ انڈیا میں موجود نہیں ہے، لہٰذا اس کا کوئی استعمال نہیں ہے. تم اس کو جہاں سے تمہیں ملا یہ اپنا واپس لو اور جا کر ادھر پھینک دو. اب مایوس ہو کر واپس لوٹا، دریا کے کنارے کھڑا تھا، پھینکنے لگا تو اس نے سوچا کہ نہیں، کچھ نہ کچھ یہ ہے، یہ پتھر نہیں ہے. تو اگر انڈیا میں اس کو کاٹنے والے نہیں ہیں تو میں جیولری والے کے پاس جا کر یہ پوچھتا ہوں کہ اس کو کہاں سے کاٹا جا سکتا ہے. چنانچہ وہ دوڑتا ہوا واپس جیولری والے کے پاس گیا تو اس نے کہا کہ کیا تم مجھے کوئی نمبر دے سکتے ہو اس بندے کا
جو یہ کاٹتا ہو، اور کیا تم مجھے وہ ملک بتا سکتے ہو، وہ جگہ بتا سکتے ہو جہاں پر یہ کاٹے جاتے ہیں؟ اس نے کہا شور، جاپان میں ایک بندہ ہے جو اس کو دیکھ کر بتا سکتا ہے کہ آیا یہ پتھر ہے یا یہ ڈائمنڈ ہے، اور وہ اس کو کاٹ بھی سکتا ہے۔ اب یہ گھر آیا، یہ 100 سال پہلے کی بات ہے، تب انٹرنیٹ اور کمیونیکیشن اتنی آسان نہیں تھی۔ گھر آیا، پتھر لیا، نمبر ڈھونڈا اور اس نے کال کی، اور جتنی بھی اس کو ٹوٹی پھوٹی انگلش آتی تھی اس نے اس جاپنیز کو سمجھانے کی کوشش کی کہ میرے پاس ایک پتھر ہے اور مجھے لگتا ہے کہ یہ ڈائمنڈ ہے۔ تو جاپنیز نے سنتے ہی کہا، دیکھو فون کے اوپر تو میں تمہیں بتا نہیں سکتا کہ یہ ڈائمنڈ ہے یا پتھر ہے، اگر تم واقعی جاننا چاہتے ہو کہ یہ پتھر ہے یا ڈائمنڈ تو تم ایسا کرو کہ تم اس کو لے کر میرے پاس آؤ، میں اس کو دیکھتا ہوں اور دیکھنے کے بعد میں تمہیں بتا سکتا ہوں کہ یہ ڈائمنڈ ہے یا پتھر ہے۔ خیر پیسے اس کے پاس تھے نہیں، لوگوں سے قرضہ لیا، ادھار لیا، اور اپنے فارم کو مورگیج کیا، اور مورگیج کرنے کے بعد اس نے پیسے لیے۔ جاپان کی سڑکوں پر 3 دن وہ گم رہا۔ 3 دن گم رہنے کے بعد بالآخر اس نے اس جاپنیز کو ڈھونڈ لیا جس نے اس کو بولا تھا کہ میرے پاس لے کے آؤ، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ یہ ڈائمنڈ ہے یا نہیں ہے۔ اب یہ اپنا پتھر لے کر اس کے پاس گیا، اس جاپنیز کو دیا، اس نے بہت غور سے دیکھنے کے بعد اس نے کہا یہ بہت قیمتی ڈائمنڈ ہے، اور میں تمہیں اس ڈائمنڈ کے $20 ملین پے کرتا۔ واہ! اب اس نے اس سے وہ ڈائمنڈ لیا، $20 ملین اس کو پے کیے، اور اس کو کٹ کر کے اس میں سے ایک بڑا خوبصورت پنک کلر کا ڈائمنڈ نکالا، اور اب وہ ڈائمنڈ برطانیہ کی ملکہ کا جو تاج ہے اس میں جڑا ہوا ہے۔ سو نیکسٹ ٹائم جب آپ ٹی وی کے اوپر ملکہ کو دیکھیں اور ملکہ کے تاج میں جو پنک کلر کا ڈائمنڈ ہے، وہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ وہ ڈائمنڈ شروع کہاں سے ہوا، کہاں وہ ایک فارم کے باہر چھوٹے سے تالاب میں پڑا ہوا، اور وہاں سے نکلا تو وہ کدھر سے ہوتا ہوا آج ملکہ کی وہ تاج میں۔ اگر ہماری زندگی میں کوئی بھی انسان کچھ اچیو کر سکتا ہے، اس دنیا میں کوئی انسان بھی کچھ حاصل کرتا ہے، چاہے وہ بزنس میں کامیاب ہوتا ہے، چاہے وہ کسی آئیڈیا میں کوئی کامیاب ہوتا ہے، یا کچھ ایسا پروڈیوس کرتا ہے، کوئی ایسا ایکسٹرا آرڈنری کام کرتا ہے جو اس سے پہلے اس دنیا میں کسی نے نہیں کیا، تو آپ اپنے اندر یہ یقین پیدا کریں کہ اگر وہ کر سکتا ہے تو آپ بھی کر سکتے ہیں، آپ بھی کر سکتے ہیں۔ کیونکہ وہ انسان جس نے وہ کام پروڈیوس کیا ہے، اس کے دماغ میں کوئی ایکسٹرا سیل نہیں ڈالے گئے، اس کے دماغ میں کوئی ایکسٹرا انرجی نہیں ڈالی گئی، اس کو 4 بازو نہیں دیے گئے، اس کو 4 آنکھیں نہیں دیے گئے۔ جو چیزیں آپ کو پرووائڈ کی گئی ہیں وہی چیزیں اس آدمی میں بھی موجود ہیں، اور اگر وہ کر سکتا ہے تو آپ بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن بنیادی جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ وہ لوگ اپنے اوپر بلیو کرتے ہیں، ان کی ایک بلیف ہوتی ہے، ان کا ایک ارادہ ہوتا ہے، ان کا ایک عزم ہوتا ہے، اور وہ اپنے عزم پر، اپنے ارادے پر ڈٹے رہتے ہیں، اور جب تک وہ اس کو پا نہ لیں اس وقت تک اس کی کوشش کی جستجو میں وہ لگے رہتے ہیں، اور جب پھر وہ اس کو حاصل کر لیتے ہیں تو تب ان کو قلبی اطمینان ہوتا ہے کہ اب ہم نے وہ چیز حاصل کر لی۔